كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی سے بھیجا ہے جو تم پر ہمارے آیات پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 ہے، اور اس آیت کا تعلق پچھلی آیتوں کے ساتھ یوں ہے کہ پچھلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اپنے خاص نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے آپ کو وہ قبلہ دیا جسے آپ پسند کرتے تھے، اور میں نے آپ کو دوسرے امتوں پر گواہ بنایا، اور میں نے آپ کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نعمتوں کا سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایک بہت بڑی نعمت، اور ایک ایسی نعمت جس کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی کہ اللہ عرب میں سے ایک رسول مبعوث فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا بھی قبول فرماتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور یہ ایک ایسا رسول ہے کہ جو آپ میں سی ہے، عرب میں سے ہے، اور عرب میں سے قریش ہے، اور قریش میں سے پھر بنی ہاشم ہے۔ آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد سنتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے وظائف کا ذکر کیا ہے کہ ان کا کام کیا ہے، یتلو علیکم آیاتنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ پر ہمارے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کو پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو، اور عمل کر کے دکھاتے ہیں، اور کہیں پر اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کا کردار وہ قرآن ہی تھا، قرآن کو پڑھ کر سناتے اور پھر عمل کر کے دکھاتے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور دوسرا کام رسولوں کا اور اہل علم کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو صاف کریں گے۔ صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں غلط عقائد کے بارے میں بتائیں گے، ان سے صاف کریں گے، غلط اعمال کے بارے میں بتائیں گے، برے صفات کے بارے میں بتائیں گے، تو صاف کریں گے، اور اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ اور یہ انبیاء علیہم السلام اور دین کے کام کرنے والوں کا ایک خاص وظیفہ ہے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرے جس طریقے سے بھی وہ ممکن ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رسولوں کا کام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو قرآن اور سنت سکھائیں گے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ کتاب سے یہاں مراد قرآن ہے، اور اس میں اختلاف نہیں ہے، اور حکمت سے مراد بعض علماء کہتے ہیں کہ سنت ہے، کیونکہ سنت کتاب میں داخل ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ مراد حکمت سے دین اسلام کے اسرار ہے، دین اسلام کے اسرار ہے، اور دین اسلام میں جو چھپے ہوئے حکمتیں ہیں ان کو ظاہر کرنا۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور انبیاء علیہم السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں گے آپ کو وہ چیزیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے پہلے، مثال کے طور پہ قیامت کے دن کے بارے میں، قبر کے بارے میں، صراط کے بارے میں، تو وہ چیزیں بھی آپ کو انبیاء علیہم السلام سکھائیں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 ہے، اور یہ آیت گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کے بیان کرنے کے بعد ایک نتیجہ بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، خاص کر یہ نعمتوں جو پہلے گزری ہے کہ آپ کو بہترین قبلہ ملا، آپ کو بہترین نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا، آپ کو ہدایت دی گئی، آپ کو ایک بہترین امت بنایا گیا، اتنی ساری نعمتیں آپ پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو اب یہ حق بنتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کریں، اور ذکر کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے، زبان پہ مجھے یاد کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، مجھے یاد کریں، مطلب جب آپ سے گناہ ہو تو تب آپ کو اللہ تعالیٰ گناہ کے بعد فوراً اللہ کی یاد آنی چاہیے۔ سورہ عمران 135 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جن سے اگر کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے ذکر اللہ، تو انہیں فوراً اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی ایک بہترین صورت وہ دین کی تعلیم ہے، اور خاص کر قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اور حدیث میں ابو ہریرہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے اپنے نفس میں یاد کرے، اپنے دل میں، دماغ میں یاد کرے، میں اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرے، میں اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ بخاری کتاب التوحید میں یہ حدیث ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وشکروا لی، میرا شکر ادا کریں، مجھے یاد رکھیں، میرا شکر ادا کریں۔ اور شکر کرنے کے علماء فرماتے ہیں کہ 3 مراتب ہیں۔ دل میں آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرے نمبر پہ زبان پہ آپ بیان کریں گے کہ یہ سب کچھ ہے، یہ میرا اللہ کا دیا ہوا ہے، اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کے فرمان برداری میں آپ لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وشکروا لی، شکر کریں، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کریں۔ ناشکری میں سب سے پہلے کفر ہے، اور اس کے بعد پھر ناشکری میں یہ ہے کہ انسان نعمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اطاعت اور فرمان برداری میں نہ لگائے۔ ناشکری میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان نعمت کو استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا حمد بیان نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان نہ کرے۔ اور سب سے بڑی ناشکری تو شرک ہے کہ اولاد دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور انسان اس اولاد کی نسبت کرے کسی پیر کی طرف، اور بچے کا نام رکھے، مثال کے طور پہ پیران دیتا، یا مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں دے، اور خدائی کے اور معبودیت کے جو اختیارات ہے وہ انسان کسی اور کو جو ہے سمجھ بیٹھے۔ اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے اور اس کے بدلے سودی کاروبار کر کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو ہے جنگ کا اعلان کرے، تو یہ ساری ناشکری کی صورتیں ہیں۔